اسلام جو ہے وہ عورت کو یہ اختیار دیتا ہے اس کے مرد کو کہ وہ عورت کا خیال رکھے، تو اس سے بڑی آزادی عورت کے لیے کیا ہے؟ کون سے ایسے اختیارات ہیں جو اس معاشرے میں نہیں مل رہے؟ پاکستان میں خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے علیحدہ سکول بنائے گئے ہیں، علیحدہ یونیورسٹیاں بھی ہیں کہ آپ علیحدہ تعلیم حاصل کریں، تو پھر یہ کیا مقصد ہے؟ کون سے حقوق احمدیہ کمیونٹی کے مجھے بتا دیں؟ یعنی بولتے ہیں وہی کمیونٹی احمدیہ کمیونٹی کہلاتی ہے۔ احمدیہ انسان ہیں، اسی کمیونٹی کے لوگ کون ہیں؟ کیا کہتے ہو؟ یہی نہیں پتا احمدیہ کمیونٹی کے لوگ کون ہیں، امینڈمنٹ کا مطلب نہیں پتا ان کو، یہ یہاں پر آ کے یہ عورت مارچ کر رہے ہیں۔ یار میں نے ابھی لاجیکل بات کیا ہے کیونکہ یہ لاجیکل بات سمجھتے ہیں، ابھی لاجیکل بات کی، ان کے پاس آنسر ہی نہیں ہے، دونوں ادھر چلے گئے یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ دیکھیں ان کا یہ ایجنڈا ہے، آپ کیمرہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں، ہم مسیحی، ہندو، شیعہ اور احمدیہ برادریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کے سماجی، سیاسی اور معاشی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ کون سے حقوق احمدیہ کمیونٹی کے مجھے بتا دیں؟ نہیں وہ سارے ٹھیک ہے، احمدیہ کمیونٹی کی بات کریں۔ کیا احمدیہ کمیونٹی کوئی کمیونٹی پاکستان میں موجود ہے؟ ہاں جی بالکل ہے۔ تو اگر کوئی موجود ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوں گے نا؟ کیسے حقوق؟ سیاسی حقوق، معاشی کون سی سیاست؟ آپ یہ پتہ ہے آپ کو احمدیہ کمیونٹی ہے کون سی؟ کیا پتہ آپ بتائیں، ہم ان سے پوچھیں۔ جس کمیونٹی کو ہم قادیانی بولتے ہیں وہی کمیونٹی احمدیہ کمیونٹی کہلاتی ہے۔ احمدیہ انسان ہیں، اسی طرح سے وہ انسان ہونے کے قادیانی کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو پھر قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، تو اس کے بعد ان کے مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت نہیں ہیں، ہمارا اپنا مذہب ہے، تو یہ پاکستان میں کیسے دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسلام میں جو چینج لا رہے ہیں نا وہ چیز غلط ہے۔ ان کے سوال کا مجھے جواب دینے دیجیے۔ یہ مذہبی اقلیتوں، لاسٹ والے پیراگراف میں دیکھیے، یہ ہے مذہبی اقلیتیں۔ اگر عورت مارچ ان کو مذہبی اقلیت ڈکلیئر کرنے کے بعد ہی یہ بول رہا ہے کہ ان کو سیاسی اور معاشی، کچھ اور بول رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ احمدی کمیونٹی علیحدہ ہے، ان کے اپنے ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو احمدیہ کمیونٹی، سر وہی بات کر رہا ہوں، احمدیہ کمیونٹی اسی طرح سے انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں۔ ان لوگوں کے آج ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں، دیکھیں بالکل ان کے وہ انسان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، لیکن مذہبی آپ دیکھیں سماجی، سیاسی اور معاشی حقوق، کون سے حقوق ان کو دیے جائیں، کس طرح کے حقوق آپ مجھے بتا دیں۔ سیاسی حقوق، سماجی کو، سیاسی کا مطلب ہوتا ہے پولیٹک، یعنی کہ اگر کوئی شخص موجود ہے تو اس کو اس کی پولیٹکس کا اس کو حق تو حاصل ہو نا۔ سماجی حقوق، اگر وہ زندہ ہے، وہ رہ رہا ہے، اس کی کمیونٹی کو دیکھیں نہیں ان کو ہیں سنتے ہی۔ کاروبار کا حق، دکان ڈالنے، کیا یہ حق نہیں ہے کاروبار کا حق عورتوں کو حاصل نہیں ہے ہمارے؟ سر ہم عورتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اقلیتوں یہ تو عورت مارچ ہے نا، ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں، عورتوں کی بات۔ تو عورتیں وہاں بھی تو ہیں نا، ان کی بھی تو عورتیں ہیں، ان کی بھی خواتین ہیں۔ دیکھیں ہم ڈبل کانشیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں 3-4 ڈیفرنٹ لیولز پہ۔ ایک لیول ہے ہمارا کہ عام عورتیں ہیں، پنجابی ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارے بلوچ آ جاتے ہیں، مارک بلوچ آتی ہے، بیٹھی رہتی ہے اور اس کو حق نہیں ملتا ہے۔ اس کے بھی بعد اگلے لیول پہ ہم آتے ہیں جن میں ان کو تو وہ حق بھی نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مذہبی اقلیتوں میں 3 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اقلیت کے حساب سے جو ان کے حقوق ہے دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ اگر اقلیت ہو کے آئے تو وہ تو کہتے ہیں دیکھیں اقلیتوں کے تحفظ ان کو دینا چاہیے، لیکن وہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اپنی جو ہے دین، اپنے جو ان کا ریلیجن ہے اس کو آگے پھیلا نہیں سکتے۔ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ ایک آرڈر نوٹس دیا گیا ہے اور اس پہ امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے 295C۔ کیا ہے کہ احمدیہ کمیونٹی ہیں کون لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ جو آخری نبی نہیں مانتے ہیں تو وہ اسلام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام ہیں، اسلام ہم مسلمان ہیں۔ وہ اس اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ وہ حقوق یہ مانگتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے میناروں کو مسمار نہ یہ ایسا کر لے، ایسا بتا دے کہ آپ اس جو عورت مارچ ہونے جا رہا ہے آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں عورت مارچ میں بہت سارے ان کے مطالبے ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں ایسا پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، عورتوں کو تحفظ دینا چاہیے، ان کی ہیراسمنٹ فری سوسائٹی ہونی چاہیے، ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے، کام میں، کاروبار میں، ان سب چیزوں میں یہ مسئلے ہیں پاکستان میں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر جو چیزیں انہوں نے بیچ میں تھوڑی شامل کی ہوئی ہیں نا وہ بھی غلط ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں 2 منٹ یہ دیکھیں ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن۔ ٹرانسجینڈر کیا ہوتے ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ اس سے قبل میں ایک بات بول دوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ ماننے والے ایک احمدیہ کمیونٹی نہیں بلکہ 7000 مذاہب ہیں۔
बहुत ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात कर रहे हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उन्होंने हाथ में बैनर पकड़ा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी मेरा इख्तियार। आपको कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो इस माशरे में नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में? तालीम, हमारे बहुत सारे बच्चियाँ स्कूल से बाहर हैं, तो उनके लिए हम वॉक करने निकले हैं। क्या उनको तालीम हासिल करने की आज़ादी दी जाए, ख़ासतौर पे बच्चियों को, कम उम्र की शादियाँ ना की जाए और बच्चियों को तालीम हासिल करने की आज़ादी दी जाए। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए अलहदा स्कूल बनाए गए हैं, अलहदा यूनिवर्सिटियाँ भी हैं कि आप अलहदा तालीम हासिल करें, तो फिर ये क्या मकसद है? आबादी के हिसाब से फिर भी कम है, वो आबादी के हिसाब से हमारे स्कूल्स भी कम है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी कम है, हमारे कॉलेजेस भी कम है और हमारे सेहत के मसाइल भी नहीं है। और इतना ज़िंदगी का जो इसका नारे का मतलब है, बहुत वास्ट नारा है। इसका मतलब है कि हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए, औरत की तालीम, सेहत और उसको पसंद की शादी का हक दिया जाए। हेल्थ का ख्याल यूँ रखा जाए कि हमारे यहाँ शर्म के मारे बच्चियों को डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाते, उनको बहुत सारे ऐसे जिस्मानी मसाइल होते हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से, तो उनको वो भी लेके दिया जाए कि आप बच्चियों का अवेयरनेस, यहाँ इस मार्च के थ्रू ये अवेयरनेस भी आई है कि बच्चियों की सेहत के हवाले से भी बात की जाए, जो उनका हैज़ के मसाइल होते हैं, फिर कम उम्र की शादियों के बाद जो ज़चगी के मसाइल होते हैं उसके हवाले से भी बात की जाए। अच्छा, इस्लाम जान पर खेल जाती हैं। अच्छा, इस्लाम जो है वो औरत को ये इख्तियार देता है, उसके मर्द को, कि वो औरत का ख्याल रखे, तो इससे बड़ी आज़ादी औरत के लिए क्या है? कौन से मर्द को ख्याल देता है? वो तो कहता है कि हाकमियत का तस्वुर है। वो कहता है हमारी हाकमियत में तो जो हम कहेंगे वो करेगी, खाएगी भी हमारी मर्जी से, लिबास भी हमारी मर्जी का। घर में औरत खुद पकाती है, वो उसकी मर्जी से कैसे खाना उसे? नहीं, क्या पकाती है? वो पकाती है जो उसका मियाँ पसंद करता है, जो उसका बाप पसंद करता है। मैं भी वो पकाती हूँ जो मेरे अब्बू को पसंद है ज्यादा। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया।